جمعہ کا دن 10 محرم الحرام، یہ دن آ گیا۔ 72 کا قافلہ، جس میں 32 سوار اور 40 پیدل چلنے والے۔ آپ نے بھی مقابلے کی صف بندی کی، لشکر کی کمر پر عورتوں کے خیمے اور خیموں کے گرد خندق، اور خندق میں آگ لگائی گئی۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے ساتھ قرآن رکھا اور تلاوت کی، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، ہر مشکل میں تو ہی میرا سہارا رہا ہے۔ وہاں عمر بن سعد نے بھی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور خطبہ دیا۔ ذوالفقار حیدری آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہارے لیے باعث سعادت نہیں ہوگا، تمہارے پاس میرے قتل کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے تو میرا اللہ میرا مددگار ہے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر میرے سوا نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میرے والد کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول اللہ سرور کونین تاجدار مدینہ نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا تھا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے یزیدی لشکر کے لوگوں کے نام پکار پکار کر کے کہا کہ تم نے یہ خط لکھا تھا، تم نے یہ خط لکھا تھا۔ کسی نے جواب نہیں دیا، سب خاموش رہے۔ آپ نے کہا کہ اب تم بضد ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن ابن اشس نے کہا کہ آپ ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے عقیل کو بھی اسی طرح قتل کیا، تمہارے بھائی نے، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر امام حسین نے یزید کے لشکر سے پوچھا کہ ہے تم میں سے کوئی حق کا ساتھ دینے والا؟ ہے تم میں سے کوئی جو حق و باطل میں فرق کر سکے؟ تو ایک گھوڑا دوڑا وہاں سے، ٹاپوں کی آواز آئی، کون جا رہا ہے؟ کون یزید کا لشکر چھوڑنے کو ہے؟ امام حسین کی طرف کون لپکا ہے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے؟ ایڑی لگائی گھوڑے کو اور گھوڑا دوڑ پڑا 5000 کے لشکر سے 72 کی جانب۔ کون تھا یہ؟ یوں حر نے دکھایا یہ دنیا کو اس گھڑی، یوں حر نے دکھایا یہ دنیا کو اس گھڑی، ایسے نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حر علیہ السلام نے یزید کا لشکر چھوڑا اور اہل بیت کے لشکر میں شامل ہوئے۔ تپتی دھوپ 72 کا 5000 سے مقابلہ، لشکر آمنے سامنے۔ البدایہ النہار بن سعد نے حسین کے لشکر پر پہلا تیر چلایا اور علم لے کر آگے بڑھا، اور نعرہ کیا لگاتا ہے؟ تاریخ گواہ رہے کہ پہلا تیر حسین کے لشکر پر میں نے چلایا۔ کیا زام تھا اس کو، کوئی نام بھی نہیں جانتا آج اس کو۔ ایک ایک کر کے حملہ آور ہوتے تھے یزیدی تو کٹتے جاتے تھے، کٹتے جاتے تھے۔
یہاں پیاسے لڑ رہے تھے، پیاسوں کے ہاتھوں کٹتے جاتے تھے جب ایک ایک کر کے آتے تھے۔ تو پھر ابن زیاد نے 500 زرہ پوش جو ہے وہ 32 نوجوانوں سے لڑنے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے کہا یہ اکیلے اکیلے اگر ہم جاتے رہے تو یہ ہمیں کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ 500 زرہ پوش آئے اور یہاں 32 گھوڑ سوار تھے، باقی پیدل۔ اکٹھے حملہ کیا، خیموں کو آگ لگا دی۔ شمر لین نے ایک تیر خیموں کی طرف چلا دیا اور خیموں پر حملہ کرنے کو تھا کہ اس کو روکا گیا کہ عورتوں پر حملہ نہیں کرنا۔ ایک ایک کر کے ان 72 میں سے شہداء جنت کی طرف جاتے رہے۔ امام حسین جس کو بھیجتے تھے دیکھتے تھے، پھر لاشیں اٹھا کر لاتے تھے۔ ظہر جمعہ کا دن تھا لیکن ظالموں نے نماز نہیں پڑھنے دی۔ ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر تک سب شہید ہو گئے تھے، صرف اہل بیت رہ گئے تھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کا گھرانہ، علی اکبر 18 سال کے نوجوان جن کی شباہت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چہرہ شکل مبارک ان سے ملتی ہے، ظالموں کو ترس نہیں آیا ہوگا۔ وہ نبی کا چہرہ تو انہوں نے بھی دیکھا تھا، اس چہرے پر کیسے وار کیے ہوں گے۔ آپ گھوڑے پر بیٹھے، اجازت مانگی، چلنے لگے تو امام حسین کہتے ہیں بیٹے ایک دفعہ مل لو۔ اترے، بابا سے ملے، پھر جانے کو تھے، پھر آواز دی ایک دفعہ مل لو، پھر اترے، پھر ملے، پھر جانے کو تھے کہ ایک دفعہ پھر آواز دی۔ 3 دفعہ گھوڑے سے اترے اور امام حسین کے گلے لگ کے ملے۔ اور پھر یزیدیوں کے لشکر کو کاٹنا شروع کیا ایک نوجوان نے جو صفوں کو چیرتا ہوا نکل رہا تھا۔ کون؟ علی اکبر 18 سال کا نوجوان، پیاسا۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف، چرخے کون کانپ رہا ہے؟ آپ نے یزیدیوں کے لشکر کو چن چن کر کاٹا، ان کی صفوں کو پامال کر دیا، لیکن پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ اور جب ظالم نے نڈھال دیکھا تو ایک نیزہ مارا، نیزہ سینے میں لگا۔ آپ نے بابا کو آواز دی، وہاں سے یزیدی بھی بولے حسین اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ امام حسین میدان میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں ماں کی یاد آتی ہے تو ماں کے پاس لے جاؤں؟ آپ کہتے ہیں بابا یہ نیزہ نکال دو تو اور لڑ لوں۔ نیزہ نکالتے ہیں تو خون کا ایک فوارہ اٹھتا ہے اور ساتھ ہی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب اجازت کون مانگ رہا ہے؟ قاسم بن حسن۔ تاریخ میں ہے کہ 13 سال عمر تھی، نوجوان، 13 سال کا نوجوان۔ آج ماں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی 13 سال کے بچے کو۔
وہ چچا سے اجازت مانگ رہے ہیں. کس چیز کی؟ شہید ہونے کی. 5000 کے لشکر میں جانے کی، سر کٹانے کی اجازت. ابھی امام حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے ہیں. خون بھی تازہ ہے. قاسم بن حسن حضرت امام حسن کے بیٹے دلیری سے لڑے. ان کی تلوار چیرتی رہی یزیدیوں کی گردنوں کو، لیکن پیاسے. اگر پانی مل جاتا تو یہ شہزادے ان 5000 کو کاٹ کے رکھ دیتے. عمر بن سعد نے آپ کے سر پہ وار کیا اور آپ شہید ہو گئے. امام حسین کے پاس کی بہن آتی ہے، حضرت زینب. کہتی ہیں میں کچھ نذرانہ کرنا چاہتی ہوں. کیا نذرانہ ہے؟ اونو محمد. اب بھائی میرے یہ بچے حاضر ہیں آپ پر قربان. اونو محمد بھی شہید ہوئے. عباس علمدار سکینہ کو پیاس لگی ہے. پہلے بھی عباس پانی لے کر آئے تھے. 7 محرم. ابھی ننھی سکینہ پیاسی ہے. وہ مشیزہ لے کر چلتے ہیں صفوں کو کاٹتے ہوئے. سکینہ پیاسی تھی یا پانی پیاسا تھا ان لبوں کو چھونے کے لیے؟ بے تاب تھا، بے قرار تھا. پانی بے قرار تھا. آج بھی وہ پانی روتا ہوگا جس کو یہ شرف نہ مل سکا. ان پیاس سے لبوں کو چھونے کا شرف وہ پانی حاصل نہ کر سکا. عباس علمدار مشکیزہ بھرتے ہیں تو ظالم وار کرتے ہیں. ایک بازو کٹتا ہے، دوسرے بازو سے پکڑتے ہیں. وہ کٹتا ہے تو منہ میں پکڑتے ہیں اور ظالم سر کو ہی تن سے جدا کر دیتے ہیں. اب گھوڑے پر کون سوار ہو رہا ہے؟ حیدر کرار کا بیٹا. کیا شان ہوگی اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. حضرت زینب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. گھوڑا چل نہیں رہا. گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں، گھوڑا چلتا نہیں. کیا دیکھتے ہیں نیچے؟ بچی گھوڑے کی ٹانگ پکڑ کر کھڑی ہے. گھوڑے کو کہتی ہے جس کو لے کر جاتے ہو وہ واپس نہیں آتا. اب میرے بابا کو لے کر جا رہے ہیں. آپ اترے گھوڑے سے نیچے، سکینہ کو گلے سے لگایا، پیار کیا، حضرت زینب کے حوالے کیا.
اور یزیدی لشکر کو کاٹنے نکل پڑے۔ بیچ میں نماز کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت۔ آپ نے ظالموں کو کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ظالم کیا کہتے ہیں؟ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ جنہوں نے نماز پڑھنا سکھایا ان کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے نیت باندھی، ابو شمامہ نماز میں آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ ظالموں کے تیر برستے رہے، ابو شمامہ لڑتے رہے۔ اس سے پہلے بلکہ میں ایک ذکر بھول گیا، سکینہ کا ذکر ہے۔ امام حسین نے خود جانے سے پہلے بچوں پر نظر ڈالی تو علی اصغر نظر آئے، 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے۔ بی بی زینب نے کہا کہ ظالموں سے کہیں ان بچوں کے لیے پانی، اس چھوٹے بچے کے لیے پانی دے دیں۔ انہوں نے کہا میں خود گیا تو وہ سمجھیں گے کہ میں بچے کو بہانہ بنا کر پانی لینے آیا۔ آپ نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ظالموں کو کہا اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا دو۔ یہ چھوٹا بچہ 6 ماہ کا۔ لیکن ایک ظالم نے وہاں سے تیر چلایا جو ننھے علی اصغر کی گردن کے پار ہو گیا۔ ننھی سی ایک لہد بنائی ہے ریت میں، ننھی سی ایک لہد بنائی ہے ریت میں، شبیر نے بسر کو سلانے کے واسطے۔ ننھے علی اصغر کا خون اپنی ہتھیلیوں میں جمع کر کے امام علی مقام رب تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور اس حال میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابو شمامہ نماز میں آپ کا دفاع کر رہے تھے کہ ظالموں نے کتنوں کو روکتے، کتنوں سے دفاع کرتے۔ ظالموں نے ابو شمامہ کو شہید کر دیا۔
قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ جینا وہ کیا کہ دل میں نہ ہو تیری آرزو، باقی ہے موت ہی دل ہے مدعا کے بعد۔ شہید کر دیا گیا، جسم پر نیزوں کے 33 زخم تھے اور تلوار کے 34 زخم۔ ظالموں نے سر تن سے جدا کر دیا اور چلے گئے سب۔ کہا بچوں کو پلا دو، آپ نے کہا جو سب سے چھوٹا ہے اس کو دے دو۔ اس عورت نے وہ پیالہ سکینہ کو دیا تو وہ سکینہ پیالہ لے کر باہر جا رہی ہے۔ پھوپھی پوچھتی ہیں بیٹی کہاں چلی ہو؟ کہتی ہے علی اصغر سب سے چھوٹا ہے نا، وہ پیاسا ہے۔ رات کے وقت سکینہ نظر نہیں آ رہی، بی بی زینب پریشان ہو جاتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں کہاں گئی سکینہ۔ باہر بھاگی تو دیکھا کہ بچی ایک لاشے سے
زبان لرز جاتی ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، بیان نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد مختصر کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ آپ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو وہ چھڑی سے ہونٹوں کو چھیڑتا تھا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ان لبوں پر نبی کو بوسہ دیتے دیکھا ہے، چھڑی کو ہٹا لے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بزرگ نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ وہ مسلمان جس حجرہ اسود کو چومنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار چوما، کس سر کو نیزے پہ لے کر پھر رہے ہیں، جس چہرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہا چومتے رہے، یہ وہ چہرہ تھا۔ یہاں میں واقعے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یزید تب بھی ہارا تھا، یزید آج بھی ہارا ہے۔ حسین تب بھی جیتے تھے، حسین آج بھی جیتے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بس فرق اتنا سا ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ راستہ ہم کو شہادت کا 72 سے ملا، راستہ ہم کو شہادت کا 72 سے ملا، عزم کتنا ہمیں زخم علی اکبر سے ملا، خون کتنا ہمیں عباس دلاور سے ملا، حوصلہ فوجوں کو ننھے علی اصغر سے ملا، کتنے مولا کے ہیں احسان بیاتاب روی میں، کربلا منتظر ماست بیاتاب روی میں، راہ پرخار ہے دشوار ہے چلنے کے لیے، راہ پرخار ہے دشوار ہے چلنے کے لیے، کچھ سہارا نہیں گرتے کو سنبھلنے کے لیے، منتظر خون ہے گردن سے نکلنے کے لیے، گھوڑے تیار ہیں لاشیں کو کچلنے کے لیے، گھوڑے تیار ہیں لاشیں کو کچلنے کے لیے، شاہ ہیں آپ کے مہمان بیاتاب روی میں، کربلا منتظر ماست بیاتاب روی میں۔ تشنہ لب لوگوں کے یہ خون کا دریا دیکھو، تشنہ لب لوگوں کہ یہ خون کا دریا دیکھو، ٹکڑے ٹکڑے جو ہے قاسم کا یہ لاشا دیکھو، بھائی عباس کے یہ دستے بریدہ دیکھو، لاش اصغر لیے یہ کون ہے تنہا دیکھو، لاش اصغر لیے یہ کون ہے تنہا دیکھو، بھر گیا لاشوں سے میدان بیاتاب روی میں، کربلا منتظر ماست بیاتاب روی میں۔ وہ یزیدی جو تھے دنیا کی ہوس کے مارے، وہ یزیدی جو تھے دنیا کی ہوس کے مارے، کر دیے دین کے احکام معطل سارے، فرش پر ٹوٹ گئے عرش خدا کے تارے، خاک اور خون میں غلباں تھے وہ بکھرے پارے،
اور نوکے نیزا پہ ہے قرآن بیاتاب روے، کربلا منتظر ماست بیاتاب روے۔ کوئی ایذا نہ پہنچ پائے نبی کے گھر کو، کوئی ایذا نہ پہنچ پائے نبی کے گھر کو، راہ شبیر میں ہم اب بھی کٹا دیں سر کو، تیر لگ جائے نہ حرمت کا علی اصغر کو، کوئی برچھی نہیں لگ جائے علی اکبر کو، کوئی برچھی نہیں لگ جائے علی اکبر کو، جان پر وار دو تم جان بیاتاب روے، کربلا منتظر ماست بیاتاب روے۔ جسم پامال ہے قاسم کا شکستہ سر ہے، لاش ریتی بھی ہے اور منہ سے زباں باہر ہے، جس کے سینے سے ابلتا ہے لہو اکبر ہے، تیر گردن میں ہے جس کی یہ علی اصغر ہے لہو تاحد امکان بیاتاب روے، کربلا منتظر ماست بیاتاب روے۔ اور قید خانے کی مصیبت میں کوئی آس نہیں، قید خانے کی مصیبت میں کوئی آس نہیں، باپ کا سر بھی تسلی کے لیے پاس نہیں، آج بچی کی مدد کے لیے اب باس نہیں، کب سے پیاسی ہے سکینہ تمہیں احساس نہیں، کب سے پیاسی ہے سکینہ تمہیں احساس نہیں، یہ صدا دیتا ہے زندان بیاتاب روے، کربلا منتظر ماست بیاتاب روے۔ آپ کو ذات کے پتھر سے بھی لڑنا ہوگا، آپ کو آرزوئے زن سے بھی لڑنا ہوگا، آپ کو نفس کے لشکر سے بھی لڑنا ہوگا، صرف باہر نہیں اندر سے بھی لڑنا ہوگا، مانگ لو جنگ کا سامان بیاتاب روے، کربلا منتظر ماست بیاتاب روے۔